السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ، اور جب جعلنا، ہم نے بنایا، البیت، بیت اللہ کو، مثوابہ، لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن، واتخذوا، اور تم بناؤ، من سے، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز کی جگہ، وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا، حکم جاری کیا، الہ کی طرف، ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کے، ان یہ کہ طہرا، تم دونوں پاک کرو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے اور امن والا بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ بناؤ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم کیا ابراہیم اور اسماعیل کی طرف یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مثوابہ، لوٹنے کی جگہ بنا دیا۔ اس کا جو معنی اہل علم نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں ایسی محبت اور کشش رکھ دی ہے کہ لوگ جتنا عرصہ بھی وہاں پر گزار آئیں، اللہ کے گھر سے کسی کا دل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے وہاں کے لوگوں سے کوئی تنگ آ جائے، یا وہاں کے بنے ہوئے نظام سے کوئی تنگ آ جائے، یا کسی اور وجہ سے کوئی بندہ وہاں سے آ جائے تو الگ بات۔ اللہ کا جو گھر ہے بیت اللہ، اس سے کسی کا جی نہیں بھرتا۔ کوئی بندہ ہر سال بھی وہاں پر جائے گا، اس کا جی نہیں بھرے گا، یعنی کہ کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اب مجھے وہاں پر جانے کی حاجت نہیں۔ کسی کے دل میں ایمان ہی نہ ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ بندہ ہمیشہ تڑپتا رہے گا، جس طرح مچھلی کو پانی سے دور کیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ ایک دفعہ اس کی لذت چکھ چکا ہو۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ جس بندے نے تو اس کو نہیں دیکھا، اس نے نہیں دیکھا، لیکن جو دیکھ لیتا ہے اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کو جو فراق اور جدائی کی کیفیت اس کی ہوتی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی تفریحی مقام آپ لے لیں، آپ ایک دفعہ جائیں گے، اگلے سال پھر دوبارہ آپ کا پروگرام بنے گا آپ کے لیے، یار یہاں نہیں جانا، یہاں میں آ گیا تھا پچھلے سال۔ بلکہ انسان دسیوں سال، دہائیاں گزر جاتی ہے، بندہ ایک علاقے کو دیکھ کے دوبارہ کہتا ہے یار ادھر نہیں جانا، کہیں اور جائیں گے۔ یہ دنیا کی تفریحی مقامات اور خوبصورت جگہوں کا یہ منظر ہے۔ اور وہ بیت اللہ جس کے ارد گرد خشک پہاڑ ہیں، کالے رنگ کے، وہاں پر نہ کوئی سبزہ، نہ وہاں پر پانی کی نہریں، نہ وہاں پر کوئی ایسی کشش والی چیز جو ظاہر دنیاوی چیز ہو۔ آخر وہاں پر ایک گھر، چار دیواری اور اس کے اوپر ایک چھت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی کشش رکھ دی، اتنی محبت رکھ دی لوگوں کے دلوں میں کہ ہر دل تڑپتا ہے کہ مجھے وہاں پر رہنے دیا جائے۔ بلکہ لوگوں کا ویسے نہیں چلتا،
اگر نہ ایمان والا تو شاید کوئی بھی مکے سے باہر نہ رہے. ہر کوئی تڑپ کے وہاں پر چلا جائے کہ میرے سے جو مرضی لے لو، مجھے بس بیت اللہ چھوڑ دو، یہاں پر رہنے دو. جائیداد لے لو میرے سے، سب کچھ لے لو، لیکن یہاں پر بسیرا کرنے دو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر محبت رکھی ہے. اور یہی مذہب اسلام کے حق ہونے کے علاوہ قرآن، آپ دنیا کی اچھی سے اچھی کتاب ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، آپ کا دل بھر جائے. قرآن ایسی کتاب ہے جس سے آپ کا دل نہیں بھرے گا. مکہ ایسی جگہ ہے، بیت اللہ ایسا گھر ہے کہ جس پر آپ بار بار پلٹیں گے لیکن آپ کا جی نہیں بھرے گا. کیوں؟ میرے رب نے اس کو محابہ بنا دیا، لوٹنے کی جگہ، ناس لوگوں کے لیے. اب نہ اور اللہ نے امن والا بنایا. امن کا گہوارہ اللہ نے اسے ایسا بنایا کہ مشرکین بھی اس کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ اگر ان کے سامنے ان کے باپ کا کوئی قاتل بیت اللہ کے اندر ہوتا تو اسے وہ بیت اللہ میں کچھ نہیں کیا. ہاں بیت اللہ سے باہر نکل تو پکڑ لیتے. اللہ نے اس کو ایسا امن والا بنایا کہ اس کا امن مشرکوں کے دلوں کے اندر بھی باقی. حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ بیت اللہ کے اندر جا کر بنا لیا کرتے کہ جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. ایسا اللہ نے امن والا بنایا اور وہاں پر امن قائم ہے. اور یقین مانے دنیا میں جتنی مرضی افراتفری ہو، دنیا میں جتنی مرضی بے چینی ہو، آپ حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں آپ کا خوف اتر جائے گا. ایک عجیب نظام ہے آپ کا کہ وہاں پر آپ جائیں آپ کو دنیا کے غم بھول جائیں گے. وہاں پر آپ کی کیفیت ہی بدل جائے. کیوں؟ میرے رب نے اس کو امن کی جگہ بنائی. بلکہ ایسے مریض جن کو شیاطین، جنات یا جادو کی تکالیف ہوتی ہے، ان کے بارے میں سننے کو آیا اور دیکھنے میں جو چیز آئی کہ وہاں پر جب جاتے ہیں تو ان کو امان ہو جاتا ہے. یہ شیطانی طاقتیں وہاں نہیں جا سکتی، وہاں پر ضرر نہیں پہنچا سکتی بیت اللہ کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا. اور یقین مانے کوئی بندہ اگر دکھوں کا چور ہے وہ وہاں پر چلا جائے اللہ اس کو دکھوں سے امن دے گا. کوئی بندہ پریشان ہے وہاں پر جائے اللہ اس کو امن دے گا. اور اللہ نے اس کو امن والا بنایا. اس میں دنیا میں بھی امن ہے اور آخرت میں بھی. جس نے اس گھر سے محبت کی اور اس گھر کے رب کی باتوں کو مانا، اس کے لیے یہ گھر، اس کی محبت آخرت میں بھی امن کا باعث ہوتا ہے. عذاب قبر سے امن، حشر کی سختیوں سے امن، جہنم کی سختیوں سے امن، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو امن کر دے گا. اور ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ بیت اللہ کے اندر حدود قائم نہیں کی جا سکتی. وہاں پر کسی بندے کو پکڑ کے اس کو مارا نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ مجرم بھی وہاں پر اگر پناہ لیتا تو اس کے اندر اس کو سزا نہیں دی جائے گی. ہاں وہ باہر آئے گا تو اس کو پکڑا جائے گا. جب تک وہ اندر ہے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والی جگہ بنا دیا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے مکے کے اندر درخت کاٹنے کو، کسی کانٹے کو اکھاڑنے کو، وہاں کے شکار کرنے کو، وہاں کے جانوروں کو صرف ڈرانے سے بھی منع کیا. آپ کے پاس بلی آتی ہے، آپ اس کو ایسا بھی اگر کرتے ہیں تو شرعی طور پر یہ جائز نہیں. آپ کیوں؟ وہ امن ہے. اس میں جانوروں کو بھی امن ہے، پرندوں کو بھی امن ہے، انسانوں کو بھی امن ہے، ہر مخلوق کو وہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا. اور سچ ہے کہ دلوں کو امن اور سکون اس گھر کو دیکھتے، جب آنکھوں سے بندہ دیکھتا تو عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، عجیب منظر قائم ہو جاتا ہے بندے کا. اور بندہ جب الوداعی طور پہ اس کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، ایسے تو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ رو رہے تھے. بیت اللہ کو دیکھ کے کہتے تھے کہ میرا تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے یہاں کے باشندے جو ہیں وہ مجھے رہنے نہیں. یہ گھر ایسا ہے، اس کی محبت جس دل میں آ جائے اس سے وہ محبت پھر اس سے جدائی برداشت نہیں ہوتی. اللہ نے اس کو امن والا بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے فتح مکہ کے بعد. عمر بھی آپ کے ساتھ تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ ہمارے باپ ابراہیم کی جگہ ہے. فرمایا ہاں، ہم یہاں پر 2 رکعتیں نہ پڑھیں
ابھی عمر نے یہ بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری۔ عمر وہ عظیم شخص ہے جو بعض اوقات بات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسے دین بنا دیتے۔ اہل علم نے 18 مقامات لکھے ہیں، ویسے تو بخاری کی روایت میں یہ آتا وافقت ربی فی طلاق، 3 چیزوں میں نے اپنے رب کے ساتھ موافقت کی، یعنی میرے دل میں آتا تھا اللہ تعالیٰ اسے وحی بنا دیتا تھا۔ لیکن علماء نے جب ساری چیزوں کو جمع کیا حدیث کی کتابوں سے تو وہ 18 چیزیں بنتی ہیں کہ جن میں عمر رضی اللہ عنہ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی طرح مسئلے کو نازل کر دیتے۔ ان مقامات میں سے ایک یہ بھی ہے، انہوں نے کہا ہے اسی وقت اللہ کا حکم آ گیا کہ آج کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھا کرو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس کی وضاحت کے بارے میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد سارا حرم ہے، سارا بیت اللہ، پوری مسجد جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ بھی عبداللہ بن عباس ہی سے ہے، وہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد مقامات حج ہیں، عرفات، مینا، مزدلفہ، اور یہ جہاں جہاں پر حج ہوتا ہے یہ سب کے سب مقام ابراہیم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف اس کی نسبت ہے مقام ابراہیم، ابراہیم کے مقامات، تو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں جہاں حج کے لیے گئے وہ سارے مقام ابراہیم۔ اور تیسرا قول مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا۔ اگرچہ پہلے والے قول بھی راجح ہیں، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے نا، آپ پورے بیت اللہ میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ رش ہوتا ہے۔ مطاف جس طرح رمضان مبارک میں آپ نے دیکھا اللہ کے گھر کی کتنی پیاری رونق تھی، اس گھر کے اندر دل خوش ہوتا تھا اس رونق کو دیکھ کہ کتنی رونق تھی اللہ کے گھر میں، اور کتنی اللہ کے مخلوق جو اللہ کے گھر سے اداس ہوئی تھی 2-3 سالوں سے، رستے بند تھے جن کے لیے، وہ جب گئے تو انہوں نے اپنی جدائی اور اپنی پیاس کو بجھایا۔ تو وہاں پر اتنا رش تھا کہ وہاں پر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر پیچھے چلے جائیں پوری مسجد کے اندر، جہاں مرضی جا کے 2 رکعتیں پڑھیں، وہ 2 رکعتیں ہوں گی۔ تو بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سے مراد وہ پتھر جہاں پر 2 رکعتیں پڑھی جا سکے تو اس کے قریب پڑھی جائے۔ یہ پتھر پہلے کہاں تھا اور یہ پتھر کون سا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کے بیت اللہ کی دیواریں بنائی تھی، جب ایک طرف مکمل ہو جاتی تو اس کو دوسری طرف کرتے تھے۔ اسماعیل پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کے بنا رہے تھے، اور یہ پتھر اللہ کی طرف سے اونچا بھی ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو نرم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس پتھر کے اندر پڑ گئے، اچھا بھلا پاؤں اندر دھنس گیا، حالانکہ پتھر کبھی پگھلتے نہیں ہیں، لوہا پگھل جاتا ہے پتھر نہیں پگھلتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس میں کیے کہ اس میں امام مالک رحمہ اللہ ان کا قول جو نقل کیا اہل علم نے کہ اس میں پہلے انگلیوں کے نشانات بھی تھے، انگلیوں کے پاؤں کی انگلیوں کے نشانات بھی تھے، اور یہ جو پاؤں کا اوپر کا جو حصہ نیچے تلوے کے اندر جو خم ہوتا ہے، اس خم کی جگہ پر اتنی اونچی جگہ بھی تھی، لیکن لوگوں کے ہاتھ لگا لگا کے اس کو ہاتھ پھیر پھیر کے انگلیوں کے نشانات اس کے ختم۔ عام اگر اب آپ جا کر بہت سے شیشے سے دیکھتے ہیں، یہ شیشہ تو اب حکومت نے لگایا، اس سے پہلے شیشہ نہیں تھا۔ ہمارے لوگ عجیب ہیں، جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہے یہ اسے بھی چھونا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی انگلیوں نے چھو چھو کے اس پاؤں کے اوپر جو پاؤں کے نشان پر جو انگلیوں کے نشانات تھے اس کو ختم کر دیا۔ تب آخر ابھی نشان تو آپ ابھی بھی آپ اس شیشے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، پاؤں کا پورا نشان ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بس ان کا معجزہ تھا
دنیا والوں کے لیے اس کو نشانی کے طور پر رکھا۔ اور یہ پہلے پتھر جو تھا یہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس پتھر کو ہٹا کر پیچھے کیا، اور چونکہ عمر ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے۔ اور آپ نے خاص ان کے بارے میں فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد جو دو بندے ہیں ابو بکر اور عمر، تم ان کی اقتداء کرو۔ تو عمر کا یہ عمل تھا، کسی صحابی نے اس پر اختلاف کیا۔ تو آج جہاں پر یہ مقام ابراہیم کا پتھر پڑا ہے یہ عمر رضی اللہ عنہ نے رکھوایا، ہٹا کر وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے، تو یہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پر 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ایک حکم دیا، اب طَهِرَا بَيْتِي، یہ کہ تم میرے گھر کو صاف کرو۔ صاف کس چیز سے کرنا؟ شرک سے اور ہر قسم کی گندگی سے اور ہر ایسے عمل سے اور ایسی باتوں سے کہ جو باتیں بیت اللہ کے مقام کے منافی۔ لہٰذا بیت اللہ کی طہارت اور اس کی پاکیزگی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ وہاں پر جھاڑو دے دو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر شرکیہ کوئی چیز نہ رہے، وہاں پر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا نہ جائے، وہاں پر بیٹھ کر کوئی ایسی غیر شرعی بات نہ کی جائے جو بیت اللہ کی طہارت کے منافی ہو۔ یہ سب کی سب بیت اللہ کی طہارت کے اندر آتی ہے، اور اس میں مشرکین کو ایک اعتبار سے زجر بھی ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل کو تو اللہ نے بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم دیا تھا، اور تم نے اس بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ دیے، تم نے اس بیت اللہ کو پاک کرنے کے بجائے گندا کر دیا۔ تو یہاں پر پاکی سے مراد خالی کوڑا کرکٹ کی پاکی نہیں ہے، بلکہ شرک کی پاکی بھی مراد ہے، شرک سے بھی اس کو پاک کیا جائے، غلط قسم کی باتوں سے بھی اس کو پاک کیا جائے، غلط قسم کے کاموں سے بھی اس کو پاک کیا جائے، ہر چیز سے اس کو پاک رکھا جائے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے 2 نبیوں کو اس کا حکم دیا۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا موقع مل گیا، اللہ کے گھر کے اندر صفائی کی جس کو توفیق مل گئی، یہ خوش قسمت ہے، کیوں اللہ نے اپنے 2 عظیم نبیوں سے کہا میرے گھر کو صاف کر۔ اور یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی یہ ایک مسنون عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو خوشبو لگانے کا حکم دیا، ان تطیب و تنظف، مسجدوں میں خوشبو لگائی جائے اور ان کو پاک صاف کیا جائے، اور ان کے اندر روشنی اور چراغ، اس کا اب تو چراغ کی بجائے یہ روشنی آ چکی ہے، ان کو منور رکھا جائے، صفائی ستھرائی کا بھرپور مسجد کے اندر اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس کا حکم دیا۔ طواف کرنے والوں کے لیے صفائی کیجیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے، اور بعض نے اس کا معنی کیا کہ اس میں بیٹھنے والا لیٹنے والا یہ سب عاکف کے اندر آ جاتا ہے۔ والرکوع، اور رکوع اور سجدہ، کیونکہ نماز کے اندر یہ 2 کام بڑے عظیم ہیں، رکوع اور سجدہ، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو احکامات ہیں اس میں بیت اللہ کی عظمت بھی ہے اور بیت اللہ کی صفائی ستھرائی اور ان چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔